میرے پاکستانی بھائیو السلام علیکم۔ میں ذکریہ خان ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں، لیکن ابھی میں آپ کے ساتھ پاکستان سے بول رہا ہوں اور میں ایک ایمرجنسی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں ایک ہفتہ پہلے 10 دن پہلے امریکہ سے نکلا اور سعودی عرب گیا تاکہ میں اپنی یہ ریٹائرمنٹ کے سفر کا آغاز میں عمرے سے کروں۔ تو الحمدللہ 3 دن ہم مکہ مکرمہ میں اور 3 دن مدینہ میں رہ کر میں کل ہی پاکستان پہنچا ہوں۔ لیکن ایسے کچھ حالات تھے، حالانکہ میرا گلا بھی بڑا خراب ہو گیا تھا وہاں پہ، لیکن حالات ایسے ہیں کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ایمرجنسی میں آپ سے فوری بات کروں۔ میرے پاس وہاں پر کافی لوگ ملے ہیں مکہ میں، عین خانہ کعبہ میں اور پھر مسجد نبوی میں، جو وہاں پر صفائیاں کرتے تھے، اور جتنی بھی ہیں جو ان حرمین شریف کی وہ جو صفائیاں کرتے ہیں وہ تقریباً پاکستانی بنگلہ دیشی ہیں، اور باہر آپ دیکھتے ہیں جو ٹیکسی والے ہیں اس میں اکثر زیادہ تر پاکستانی ہیں۔ خیر، خانہ کعبہ کی صفائی اور مسجد نبوی کی صفائی جو ہے وہ تو اللہ کا کرم ہے، وہ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کی صفائی کا جو ہے اس میں کوئی حصہ لیں۔ لیکن یہ لوگ جو گئے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ کام کے لیے گئے ہیں، پیسے بنانے کے لیے گئے ہیں، اور وہ لوگ میرے پاس آئے اور آرام سے بیٹھ کر انٹروڈکشن کرنے کے بعد مجھ سے پیسے مانگے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا میری ماں بیمار ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کافی ان لوگوں سے پوچھا اور پھر ٹیکسی والوں سے بھی پوچھا کہ بھائی یہ کیا سچویشن ہے، آپ لوگ اتنی گرمی میں یہاں کام کر رہے ہیں، یہ لوگ پیسے بھی آپ لوگ مانگ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ پہلی بات یہ کہ سعودی عرب میں آپ چاہے 50 سال بھی رہیں، آپ کو وہاں کا پاسپورٹ نہیں مل سکتا، آپ کو وہاں کی شہریت نہیں مل سکتی۔ آپ اپنی جوانی وہاں پہ گزار دیں گے بہت کم تنخواہ پہ، اس سخت گرمی میں آپ زندگی گزار دیں گے، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو نکال لیں گے یا خود آ جائیں گے پاکستان، آپ پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے بچوں کا فیوچر بھی بنانا ہے کہ وہ کہیں ملک سے باہر چلے جائیں، آپ ان کو سپانسر کر دیں، ان کو کہیں کے سٹیزن بنا دیں، تو وہ سعودی عرب سے نہیں بن سکتا۔ اور جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ لوگ آئے کیوں ہو؟ تنخواہ بھی آپ ان کی زیادہ نہیں ہے، آپ گرمی میں بھی مر رہے ہو، آپ لوگوں سے بھیک بھی مانگ رہے ہو، تو آئے کیوں ہو؟ کہتے ہیں جی سعودی عرب یہ ہے کہ اس میں آپ کا بینک بیلنس کوئی چیک نہیں کرتا، آپ کو ایجنٹ جو ہے تو وہ ویزا دے دیتا ہے۔ یہی کوئی کہتا ہے میں نے 15 لاکھ روپے دیے، کسی نے کہا میں نے 10 لاکھ روپے دیے، ایک ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اس نے کہا میں نے 20 لاکھ روپے دیے، اور جو ٹیکسی چلا رہا تھا وہ اس کے نام پہ نہیں تھی، وہ ایک سعودی کے نام پہ تھی، اور وہ اس کو چلا رہا تھا، وہ اس کو اپنی جو وہ منتھلی تنخواہ اس کو دے رہا تھا۔ سعودی عرب میں آپ اپنی بزنس نہیں کھول سکتے، آپ اپنی نام پہ کوئی چیز نہیں خرید سکتے، آپ ضرور کسی پارٹنر کو بنائیں گے، سعودی شہری ہوگا، وہ سعودی لوگ ہوتے ہیں، وہ کام پہ بھی نہیں آئیں گے، لیکن صرف چونکہ نام لکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کے بزنس میں یا آپ کی ٹیکسی میں، تو وہ آپ سے اس کی فیس لے گا۔ جب بھی آپ کو اس کے حالات خراب ہو گئے، وہ اپنا نام ہٹا دے گا اور آپ سے تمام چیز چھین لی جائے گی، آپ کو ملک سے بھی باہر بھجوا دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ مثلاً وہ صفائی کا کام ہے، وہ ایک کانٹریکٹر ہے، وہ کانٹریکٹر سعودی سٹیزن ہے، جس کو کانٹریکٹ ملا ہوا ہے، اس نے چند پاکستانیوں کو اپنے ساتھ پارٹنر بنایا ہوا ہے۔ وہ پارٹنر ہیں، وہ ایجنٹ ہیں، وہ آپ کو یہاں سے پاکستان سے آپ سے پیسے لے کر آپ کو وہاں لے جاتے ہیں۔ ایک تو ویزے کے پیسے لیں گے، پھر جب وہاں جاتے ہیں تو آپ سے وہ جو ویزا سے دیے اس کی کچھ رقم ہوتی ہے جو ہر مہینے آپ سے چارج کرتے ہیں، کوئی 500 ریال چارج کرتے ہیں، کوئی 300 چارج کرتے ہیں۔ آپ جب تک وہاں پہ ہیں تو وہ آپ سے پیسے چارج کرتے ہی رہے گا، تو آپ کے پاس اتنے کم سے پیسے رہ جائیں گے کہ شاید ہی آپ اپنے گزارا ٹھیک ہے، آپ اپنی بیوی بچوں کو بھجوا دیں گے، ایک سعودی ریال وہ 74 روپے کے برابر ہے، ان کا گزارا ہو جائے گا، لیکن آپ کی وہاں زندگی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو وہ وہاں پر مسجد نبوی کے باہر سوئے ہوئے ہیں، مسجد خانہ کعبہ سے میرا ہوٹل جو تھا میریات، وہ صرف میرے خیال میں 6 منٹ کے فاصلے پہ تھا واکنگ ڈسٹینس میں، اور وہاں پر بلڈنگ کے سامنے جو ہے بہت سے پاکستانی رات کو سوتے تھے۔ تو
میں نے ان سے وہ جو میں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہیں ان سے کہا ہے کہ یار آپ کہاں جا سکتے ہیں. وہ ویڈیو میں ان کو انٹروڈیوس کیا. میں نے کئی ویڈیو دیکھیں یار, اس میں لکھا ہوا ہے میں آپ کہاں جا سکتے ہیں, کہاں پر اچھی زندگی آپ کی ہو سکتی ہے, وہ طریقے بھی بتائے ہیں. تو کچھ لوگوں نے فوراً اس کو دیکھ لیا. حیرانگی کی بات ہے کہ آج صبح جب میں اٹھا پاکستان میں تو میرے پاس 30-40 کے قریب لوگوں کے میسیجز آئے ہیں. کچھ نے تو شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس طرح ان کو طریقے بتائے ہیں, اور 1-2 کے میسیج آئے کہ انہوں نے کینیڈا میں کسی وکیل سے رابطہ کیا, ان کا نمبر بھی اس نے بھجوایا ہے, اور جو وکیل کا رسپانس تھا وہ بھی بھجوایا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سیریس ہیں تو یہ فارم فل اپ کر دیں, اس کے ساتھ پیسے جمع کرا کے بھجوا دیں, آپ کا کام شروع ہو جائے گا. یار میں نے ان سے کہا, میں نے اس کو فوراً میسیج بھجوایا, میں نے کہا خدا را, اور آپ کو بھی کہتا ہوں خدا را ان چیزوں سے بچیں. امریکہ اور کینیڈا میں لوگ فرشتے نہیں ہیں, وہاں بھی بڑے فراڈی لوگ ہیں, سکیمرز ہیں. یقین جانیے آپ کے پاکستان میں جو فراڈ اور جو سکیم آتا ہے نا, وہ 10 سال پہلے امریکہ میں اور کینیڈا میں ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس پہنچتا ہے. وہ آپ سے بہت ایڈوانس ہے, وہ اتنے فراڈی ہیں, اتنی سکیمرز ہیں کہ آپ سے پیسے کھا جائیں گے. اگر پاکستان میں کسی نے آپ سے پیسے لے لیے, آپ کا گلا گھونٹ دیا اس نے اور سکیم کیا, شاید آپ اس سے جرگہ کر لیں, پیسے مل جائیں آپ کو, یا آپ نے جا کے بندوق اس کے پیچھے لے جائیں, پستول لے جائیں, پیسے دے دیں. امریکہ اور کینیڈا میں تو نہ جرگہ ہے نہ آپ کسی کے پاس بندوق بھی لے جا سکتے ہیں. وہ لے گئے تو آپ خود جیل میں جائیں گے. کسی کو پیسے آپ نہیں دیں. اگر کسی وکیل نے آپ کو وہاں سے انفارمیشن بھجوائی ہے کہ یہ فارم فل اپ کر دیں, پیسے دے دیں, ہم آپ کا کام شروع کر دیں گے, وہ فراڈی ہے. یقین جانیے وہ فراڈی ہے. مت کریں ایسا, اپنے پیسوں کو بچائیں. طریقہ کینیڈا کا یہ ہے, سوچیں ذرا اس پر. اگر وہ وکیل صحیح وکیل ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے امیگریشن کا آتھورائز وکیل ہے, سب سے پہلے وہ آپ کو آپ کی ای میل پہ یا جو بھی آپ اس کو نمبر بھجوائیں گے اس پہ آپ کو ایک فارم بھجوائے گا. اس کو ہوتا ہے, اس میں پروفائل ہوتا ہے, ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, ایک امتحان ہوتا ہے. اس میں آپ سارے وہ آپ سے کوشچن کریں گے, آپ سب کچھ بتائیں گے, آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کہاں پیدا ہوئے, کیا ایج ہے آپ کی, آپ نے کیا بزنس کی ہے, آپ کی کیا ایکسپیرینس ہے. وہ تمام چیزیں کو کوشچن کا آپ آنسر کریں گے, وہ آپ اس کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے. وہ اس کو دیکھیں گے, پھر آپ کو وہ جواب دیں گے کہ ہاں بھائی ہماری جو اپلیکیشن تھی, ہمارا جو ایگزام تھا, اس میں آپ پاس ہو گئے. اب ہمیں یقین ہے کہ ہم آپ کا کیس لے سکتے ہیں, آپ کوالیفائڈ ہیں تو ہم آپ کا کیس لے سکتے ہیں, اور آپ کے اتنے پیسے ہوں گے, اتنے ایڈوانس دے دیں اور اتنا بعد میں دے دیں گے. اگر کوئی آدمی آپ سے پیسے مانگتا ہے بغیر اس ایگزام کے, بغیر اس کے پروفائل کے جو وہ آپ کو بھجوائے گا, فوراً پیسے مانگ لیں اور ایک چھوٹا سا اپلیکیشن آپ سے مانگ کے آپ سے پیسے لے لیں, یقین جانیے وہ پیسے آپ کے گئے. وہ تو نہ آپ کا کام کرے گا, نہیں آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. خدا را اس سے بچے, نہیں تو آپ پھر پچھتائیں گے. تو یہ اگر ابھی جو دوست سعودی عرب میں جن نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, وہ بھی 30-35 کے قریب ہیں ابھی, تو ہر کو تو میں جواب نہیں دے سکتا, لیکن یہ ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں, کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے بھی ایسا کیا ہے. مجھے سے 1-2 بندوں کے جو ہے وہ ای میل آ گئی ہیں جس میں امیگریشن وکیل کا جو رسپانس تھا کینیڈا سے, ان کا فون نمبر بھی تھا, تو وہ میرے پاس آئے, باقیوں کے نہیں آئے. اگر آپ لوگوں نے بھی کسی سے کانٹیکٹ کیا ہے تو پلیز کسی نے بھی آپ سے پیسے مانگے بغیر آپ کی پروفائل اپلیکیشن کے یا بغیر کسی ایگزامینیشن کے جو فری ہے, اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے. اگر کسی نے آپ سے پیسے مانگے تو اس کو نہ بھجوائیں, طریقہ غلط ہے یہ. اور اگر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں, میں آپ کو ایسا کوئی وکیل کا ریفرنس واضح دے دوں گا جو یہ صحیح وکیل ہیں, جو آپ کے اپلیکیشن بھجوا دیں گے, آپ کو فل اپ کر دیں, کوشچن آنسر کر دیں, اس کے بعد اس کی وہ جانچ پڑتال کریں گے. اگر آپ کوالیفائڈ ہو گئے تو پھر اس کے بعد وہ آپ سے پیسے مانگیں گے, کچھ ڈاؤن پیمنٹ تھوڑی سی مانگیں گے. اور یہ جن لوگوں نے 20-20 لاکھ روپے دیے ہیں, سعودی عرب گئے ہوئے ہیں, کوئی زندگی نہیں ہے ان کی. خدا کی قسم, اگر سعودی عرب میں یہ حرمین شریفین نہ ہوتا, مکہ و مدینہ نہ ہوتا, تو میں وہاں تکنے کے لیے بھی نہ جاتا. وہ کی زندگی تو نہیں ہے, وہاں تو صرف بے عزتی ہے. اور گرمی کتنی زیادہ, پتہ نہیں آپ لوگ کیوں اتنے پیسے دے کے وہاں جاتے ہیں. یہی پیسوں پہ آپ کسی وکیل کو پکڑ لیتے ہیں. اگر آپ کوالیفائڈ ہیں
صحیح وکیل کو پکڑ کے آپ کو وہاں باہر کینیڈا کا کام ہو جاتا. تو پلیز اگر کوئی پرابلم ہے میری ویب سائٹ پہ آ کے مجھ سے کوشچن کریں. میں ریڈی ہوں فری میں آپ کا سارا آپ کو گائیڈنس دے دوں گا, آپ ساتھ ہیلپ کر دوں گا, لیکن خدا را کسی کو پیسے نہ دیں. ٹھیک ہے, اب تک لیے اتنا ہی. گڈ لک. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.